ومن يضلل اللہ فلن تجد له وليا مرشدا۔ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے انبیاء اور شہداء، صدیقین اور صالحین، یہ ایسی عظیم ہستیاں ہیں کہ جن کے ساتھ رہنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کو نہیں ماننا چاہیے، ان کے درباروں پر نہیں جانا چاہیے، جا کر کیا ملتا ہے؟ پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ قرآن پاک ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان کیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کہف کا واقعہ بیان کیا ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ مکمل بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام سے فرمایا کہ اے میرے پیارے نبی وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا کریں، ان لوگوں کے ساتھ رہا کریں کہ جو دن رات اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، دن رات اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کے اندر گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے اندر گزارتے ہیں۔ اور یہ لوگ ایسے ہیں کہ جن کا ساتھ دینے کا اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں جانا چاہیے ان کے پاس، انہیں کہ آپ کی بات الگ ہے، لیکن اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا کہ جس بندے کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے، جس بندے کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا نہ تو اس کا کوئی ولی پائے گا، نہ اس کا کوئی مرشد پائے گا، نہ اس کا کوئی ولی ہوگا، نہ اس کا کوئی مرشد ہوگا۔ یہ ان لوگوں کی نشانی اللہ نے قرآن کے اندر بیان کی ہے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے۔ اور باقاعدہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب جو بندہ میرے کسی ولی کے ساتھ عداوت رکھتا ہے، میرے ولی کے ساتھ بغض رکھتا ہے، میں خدا ہو کر اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں، میں رب ہو کر اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ میں نے آج تک پوری اسلامی لٹریچر کے اندر دو لوگ پڑھے ہیں جن کے خلاف اللہ تعالیٰ اعلان جنگ کا حکم ارشاد فرماتا ہے۔ ایک سود خور ہے، ایک سود خور ہے جن کے بارے میں اللہ نے قرآن کے اندر تیسرے پارے کے اندر ارشاد فرمایا کہ میں سود خور کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اور دوسرا بندہ وہ ہے کہ جو اللہ کے ولیوں کے ساتھ عداوت رکھتا ہے، اللہ کے نبیوں کے ساتھ عداوت رکھتا ہے، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ بغض اور عداوت رکھتے ہوئے جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نہ تو ان کے درباروں پر جانا چاہیے، نہ ان کا نام لینا چاہیے، ان کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے، جو کرتا ہے صرف اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے۔ بات یاد رکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا رہے تھے اپنی بیوی کے ساتھ، حضرت صفورہ کے ساتھ جا رہے تھے۔ آپ نے ایک جھاڑی دیکھی، آج 6000 سال ہو چکے اس واقعے کو، اور اللہ کی قدرت دیکھے کہ فلسطین کے اندر آج بھی وہ جھاڑی موجود ہے، 6000 سال ہو چکے ہیں، اور اس جھاڑی کے اندر جو ہے نا وہاں پر آگ جل رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں سے گزرے تو اس جھاڑی سے آواز آئی من الشجرۃ ایا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین کہ درخت سے آواز آتی ہے کہ اے موسیٰ میں اللہ ہوں جو رب العالمین ہے۔ یہ 20واں پارہ ہے، کوئی ادھر ادھر کی عربی نہیں میں پڑھ رہا، 20ویں پارے کے اندر ہے کہ جھاڑی سے یہ آواز آتی ہے انی انا اللہ ہوں رب العالمین، میں اللہ ہوں جو کائنات کا رب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہر روز اللہ سے کلام کرتے تھے، کلیم نبی تھے، آپ یہ سمجھ گئے کہ اللہ کی کوئی نور کی تجلی اس جھاڑی کے اوپر پڑی ہے، اللہ کی کوئی رحمت اس جھاڑی کے اوپر ہو چکی ہے، کوئی فضل ہو چکا ہے، کوئی کرم ہو چکا ہے، اللہ کا کوئی نور اس جھاڑی کے اوپر آ چکا ہے، اس لیے یہ جھاڑی کہہ رہی انی انا اللہ رب العالمین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھتے تھے کہ یہ جھاڑی خدا نہیں ہے، یہ جھاڑی خدا نہیں، یہ خدا اللہ ہی ہے، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک ہے نہیں ہے، لیکن پھر بھی درخت کے پاس گئے ہیں، آپ نے شرک نہیں کیا، یہ سمجھ کر گئے ہیں کہ یہ درخت خدا نہیں، یہ غیر اللہ ہے، یہ غیر
اللہ ہے، اللہ کے علاوہ ہے، اللہ اللہ ہے، لیکن میں جاڑی کے پاس اس لیے جا رہا ہوں کہ اس وقت یہ جاڑی اللہ کے نور کی تجلی اس کے اوپر پڑی ہے، جسے ہم کہتے ہیں اللہ کے انوار و تجلیات کا یہ مرکز ہے، اللہ کے انوار و تجلیات کی یہ مظہر ہے، اللہ کا نور اس کے اوپر آیا ہے، تو جاڑی سے یہ آواز آ رہی انی ان اللہ رب العالمین۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا، یہ خدا نہیں ہوتے بلکہ یہ غیر اللہ ہوتے ہیں۔ غیر اللہ کا مطلب ہوتا ہے ما سوی اللہ، ما سوی اللہ، یہ اللہ نہیں ہوتے، غیر اللہ ہوتے ہیں، اللہ کے یہ یار ہوتے ہیں، اللہ کے یہ محبوب ہوتے ہیں، اللہ کے یہ دوست ہوتے ہیں، اللہ کے نور کی بارش جو ہے ان کے اوپر ہوتی ہے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اپنے نبیوں کو بھی یہ کہتا ہے کہ تم میرے نیک بندوں کے پاس ایسی جگہ پر جاؤ جہاں پر میری رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ قرآن پاک تیسرا پارہ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے پاس جاتے تھے اور وہاں پر بے موسمی پھل اترتے، بے موسمی پھل ہوتے۔ آپ نے پوچھے یہ کہاں سے ہے؟ ہنالکا، آپ نے پوچھا یا مریم انا لکی ھذا، کہ اے مریم یہ پھل بے موسمی ہے، تمہارے پاس کیسے آ گئے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ آپ نے ہنالک دعا زکریا ربہ، نبی ہیں، نبی حضرت زکریا علیہ السلام، اور نبی کے باپ ہیں، آپ کی اولاد نہیں تھی، لیکن آپ نے وہاں پر دعا کی کہ اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما۔ ابھی دعا ختم ہی ہوئی ہے، ابھی دعا ختم ہی ہوئی ہے، اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، اے فرشتوں جا کر زکریا کو کہہ دو کہ ہم تمہیں جو ہے وہ نیک بیٹا عطا کریں گے، اور آسمانوں سے ہی تمہیں اس کا نام یحییٰ بتا رہے ہیں، تم نے اس بیٹے کا نام جو ہے یحییٰ رکھنا ہے۔ اب اگر تو ایسی جگہ پر جا کر دعا کرنا شرک ہوتا تو کبھی بھی حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے پاس اس مقدس جگہ پر جا کر دعا نہ کرتے۔